آگے آ جائے، پیچھے آنے والے اطمینان سے بیٹھ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور اصحاب کہف کا کتا اپنی دونوں کلائیاں پھیلائے ہوئے دہلیز پر بیٹھا تھا۔ اگر آپ ان کو جاگ کر دیکھے تو بھاگ کھڑے ہوں گے اور ان کی طرف سے رعب سے آپ بھر جائیں گے۔ مکمل واقعہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ چند نکات جو پورے واقعے سے ہم کو حاصل ہوتے ہیں ان کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کی کرامتیں اصحاب کہف اور ان کے غار پر جاری فرما دی تھی تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ان میں 2 آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی یہ تھی کہ سورج کترا کر اگتے وقت اور ڈوبتے وقت نکل جاتا تھا، مگر سورج کی کرنوں کی وجہ سے تپش ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی اور ان کو نقصان نہیں ہوتا تھا۔ تو سورج کی روشنی سے فائدہ تو ہوتا تھا مگر نقصان نہیں ہوتا تھا کہ بدن کالا بھی نہیں پڑا، کپڑے 309 سال تک وہیں رہے، متاثر بھی نہیں ہوئے اور گرمی کا ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ آپ اگر ان کو اس وقت دیکھتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا وہ جاگ رہے ہیں، اور جاگتے وقت پر حملہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ سو گئے تھے۔ تو اللہ نے ان کا چہرہ ایسا بنا دیا تھا کہ دیکھنے والا یہ دیکھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، اور یہ حیت اللہ نے اس لیے بنائی تھی تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ دوسری مزید بات یہ بھی تھی کہ ہم ان کو کروٹ بدلتے رہتے تھے، دائیں جانب بائیں جانب، کبھی دائیں پہلو سوتے تھے کبھی بائیں پہلو، کیونکہ ایک پہلو کے بعد انسان اگر 309 سال تک مٹی کو لگا کر سوئے گا تو مٹی اس کے جسم کو کھانے لگے گی، تو اللہ نے ان کے جسم کی حفاظت بھی فرمائی۔ اس درمیان میں ایک بات یہ بھی ذکر کی کہ ان کا کتا غار کے باہر اپنے دونوں کلائیاں پھیلا کر کے دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا۔ کل بتایا تھا کہ کتا پالنا کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، رحمت کے فرشتے ہر ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور تصاویر ہو۔ البتہ روایت میں چند کتوں کا استثناء ہے کہ ان کو پال سکتے ہیں۔ 3 طرح کے کتے ہیں جن کو پالنا جائز ہے: کھیتی کی حفاظت کے لیے، گھر میں جانور ہیں ان کی حفاظت کے لیے، اور شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے مویشی یعنی جانوروں کی حفاظت کے لیے یا کھیتی کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہو، یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کتا مطلقاً ہر ایک حالت میں پالنا جائز ہو، اور امت محمدیہ میں شوقیہ یعنی شوق کا کتا پالنا جائز نہیں ہے۔ خیر بہرحال جو بھی بات ہو، یا حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں ایک بات ذکر کی ہے کہ ایک کتا جب اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے، تو ایک انسان جب اللہ کے ولی کی اور نیک صالح انسان کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا مقام کتنا بڑھ جائے گا، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتے کا ذکر اصحاب کہف کی برکت سے ان کے ساتھ آ گیا۔ نیز یہ بات بھی حضرت نے ذکر فرمائی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ محبت جو کرتا ہے ان کی نیکی کا حصہ ان کو بھی ملتا ہے۔ یہ کتا وفادار تھا اصحاب کہف کا، تو ان کی نیکی کا حصہ اس کو بھی ملا کہ اس کا ذکر خیر آیا۔ اس میں بشارت ہے امت کے ان افراد کے لیے جو عبادات میں تو کوتا ہے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ زبردست روایت ہے بخاری شریف میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی قیامت کی کیا تیاری کی ہے کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو؟ یعنی قیامت کی کوئی تیاری بھی کی ہے کہ تم اس سے انتظار کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے مگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی اور بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے مجھے خوشی ہوئی، اور فوراً انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں انہی دوستوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ ہم بھی اپنے اعمال میں بہت کوتا ہے اور بہت سست ہے، اگرچہ ہم اپنی زبان کو 1000 بار گلاب کے پانی سے دھوئے تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم محبت کا اظہار کر سکے، مگر اللہ نے اتنا تو خوش نصیب بنایا ہے کہ آقا کی امت میں پیدا فرمایا۔ چاہے ہر اعتبار سے بد نصیب ہوں مگر حضور کی امت میں پیدا کیے جانے کے اعتبار سے اللہ نے اتنا تو خوش نصیب بنایا، اور رحمت کا دریا بھی جوش میں ہے، تو یہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے تمام صحابہ میں ایک ایک سپاہی سے ہم سچی محبت کرتے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ رمضان کی برکت سے قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ ہمارا حشر نصیب فرمائے۔ تیسری بات جو عجوبے کی ہے، کرامت کے طور پر ہے، وہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کریں تو پیٹ پھرا کر بھاگ جائیں گے، اور آپ کے اوپر رعب طاری ہو جائے گا کہ وہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے کرامت ظاہر کر دی تھی کہ جو بھی اصحاب کہف کو دیکھتا تھا تو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ انتظام اس لیے تھا تاکہ ان کی حفاظت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک روم میں جنگ کر کے واپس آ رہے تھے، اس وقت تو پتا چلا کہ یہاں اصحاب کہف کا غار ہے۔ دیکھیے اصحاب کہف کا غار کہاں ہے، تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا غار اس ملک کے اندر ہے، مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ کسی مورخ نے فرمایا کہ روم کے اندر ہے، کسی نے کہا ملک شام کے اندر ہے، کسی نے کہا اسپین میں ایک بڑا مشہور گرناتا نامی ایک شہر ہے، وہاں لوشا نامی ایک بستی ہے، وہاں ان کا غار ہے، کسی نے کہا کہ فلسطین کے ساحلی سمندر کے علاقے میں ہے۔ یہ الگ الگ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر مان لیا جائے، تفسیر ابن کثیر میں تو ذکر کیا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا بھی واقعہ، مگر اکثر مفسرین نے اس بات کو قبول نہیں کیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 250 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو رہبانیت تھی کہ لوگ اپنے تجارت کو، کاروبار کو، زراعت کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر غار میں سنیاس لے لیتے تھے اور وہی عبادت کرتے تھے، وہی مر جاتے تھے اور وہی کھپ جاتے تھے۔ تو کتنے افراد کا نشان ایسا ملا، اب کس کے بارے میں حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے ہر ایک کو گمان ہونے لگا کہ یہی اصحاب کہف کا غار ہے، اس لیے اس سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔ اب تعین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اصحاب کہف کا غار کہاں ہے۔ روم میں مفسرین نے لکھا ہے آج بھی 21 لوگوں کا جسم موجود ہے، ان کا ڈھانچہ موجود ہے، اور کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے، مگر تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ خیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم میں جنگ کر کے واپس آ رہے تھے، پتا چلا کہ یہاں اصحاب کہف کا غار ہے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم جا کر دیکھیں گے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی آپ سے بہتر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، آپ دیکھنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ اور یہی آیت پڑھی لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر غار کے اندر آپ جان کر دیکھیں گے تو پیٹ پھرا کر بھاگ جائیں گے اور آپ کو رعب طاری ہو جائے گا۔ اس میں بلا واسطہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو آپ سے افضل انسان کو اللہ نے منع فرمایا تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تعویل کی
کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اصحاب کہف زندہ تھے. اس وقت لوگوں پر رعب طاری ہو جاتا کیونکہ اس وقت ان کی حفاظت کی ضرورت تھی. اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمت کر کے ساتھیوں کو بھیجا. مگر جب وہاں غار کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی گرم لو ہوا چلائی کہ دیکھ ہی نہ سکے اور ان کو مجبوراً وہاں سے ہٹنا پڑا. یہ واقعہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ 3 چیزیں جو اصحاب کہف کی کرامت کے طور پر تھی، اور یہ اللہ نے غیبی انتظام کیا تھا ان کی حفاظت کا. پھر جب اصحاب کہف بیدار ہوئے ہیں تو اختلاف ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں نے اللہ کے حوالے کیا کہ ہم کتنی مدت ٹھہرے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ابھی تو ہمیں کھانے کا انتظام کرنا ہے. اس لیے ایک شخص کو چاندی کا ایک سکہ دے کر کے بھیجا. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ چند افراد مل کر کے سفر کر رہے ہوں اور ساتھ میں توشہ بھی لے لے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عین توکل ہے. دیکھیں توکل کا معنی ہے جو کہا ہے اللہ نے اسباب اپنانے کو، اتنے اسباب اپنانا اور پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ ہے توکل. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بغیر سبب اپنائیں اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. ایک بندہ ایک بزرگ کے پاس روزانہ آتا تھا اور کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے اولاد دے. کتنے سال تک حضرت دعا کرتے رہے مگر وہ بار بار آتا رہا. حضرت نے فرمایا بھائی میں تو مسلسل دعا کر رہا ہوں، کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ کہا حضرت یہ تو نہیں کیا ہے. تو یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں، کہ یا رسول اللہ ایک سواری لے کر آیا ہوں، اس کو آزاد چھوڑو اور اللہ پر بھروسہ کرو. تو حضور نے فرمایا یقینا اس کو باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو. تو سبب اپنی طاقت کے مطابق اپنا کر اللہ پر بھروسہ کرنا. گھر سے باہر جا رہے ہیں تو گیٹ کو ایک تالا لگا کر دعا پڑھ کر اللہ پر بھروسہ کرنا. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تالے کے بجائے 2 تالے لگا رہے ہیں، یہ بھی توکل کے خلاف ہوگا. تو سبب نہ اپنانا یہ بھی توکل کے خلاف ہے، اور اگر لوگ سبب اپنانا اور اسی پر بھروسہ کر لینا یہ بھی توکل کے خلاف ہے. تو سفر کرتے ہوئے توشہ لے کر کے نکلنا، چونکہ یہ چاندی کے سکے لے کر کے نکلے تھے تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک عرصے تک کا اسٹاک گھر میں جمع کر لینا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں. دوسری بات کہ چند دوست مل کر کے پورے سفر کا خرچ اگر جمع کر لیں مشترکہ طور پر تو یہ بھی جائز ہے. اب مشترکہ طور پر جمع کرتے ہیں تو بسا اوقات ایک فیٹ مین ہوتا ہے ایک تھنک مین ہوتا ہے. 500 روپے کا کھانا خریدا، 2 لوگ ہیں، ایک 300 کا کھا رہا ہے ایک 200 کا کھا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. 300 کا کھانے والا کوئی گنہگار نہیں ہوگا. یہ بھی اس آیت سے معلوم ہوا. تیسری چیز اس میں بتائی فَإِلَى الْمَدِينَةِ، قریبی شہر کی طرف ہمارے ایک آدمی کو بھیجو. وہ کون سا شہر تھا؟ معلوم ہوا کہ یہ گاؤں جس شہر کو چھوڑ کر یہ نکلے تھے وہی اس شہر قریب میں تھا، مگر 300 سال پہلے جس وقت یہ غار میں چھپے تھے اس شہر کا نام افسوس تھا، اور اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو شہر کا نام ترتوس ہو گیا تھا. بہت سارے شہر سال ہر سال گزرنے سے نام بدل جاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ایھا ازکی طعاما، حلال کھانا خرید کر لانا. معلوم ہوا کہ جہاں شک شبہ والا ہو وہاں تحقیق کرنا ضروری ہے، اور جہاں اطمینان ہو تو خواہ مخواہ بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. تمام چیزوں میں اصل اللہ نے حلت کو رکھا ہے، اس لیے خواہ مخواہ حرام کے پیچھے اور اس کی تحقیق بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں. البتہ جہاں اشتباہ ہے، جہاں شبہ ہو رہا ہے وہاں ضرور تحقیق کی جائے گی، کیونکہ اصحاب کہف کے قریب جو شہر تھا وہاں ایسے جانور ذبح ہوتے تھے جو بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ تحقیق کر کے حلال کھانا خریدنا. اس میں ایک اشارہ یہ بھی دیا گیا وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ بھئی جو بھی بندہ کھانا لینے کے لیے جائے وہ نرمی کا معاملہ کرے. یہ قرآن کریم کا وہ لفظ ہے، آپ قرآن میں دیکھیں کہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا اور اس میں کل 8 حروف ہیں، اس میں بھی 8 حروف ہیں.
تو وَلْيَتَلَطَّفْ وہ ہے لفظ کہ حروف کے اعتبار سے نصف قرآن یہاں ہوتا ہے، اور اس میں بھی 8 حروف ہے، تو پہلے نمبر سے جو چوتھے نمبر پر آتا ہے تا، اس پر پہلے نصف حروف ختم ہو جاتے ہیں، اور لطف لام سے دوسرے نصف حروف کے آغاز ہوتا ہے، تو تا اور لام، تا پر پہلے 15 پارے کے نصف حروف ختم ہوتے ہیں، اور لام سے دوسرے 15 پارے کے نصف حروف شروع ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا، یعنی اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، اپنی ربوبیت کو بیان کیا۔ قل اعوذ برب الناس پر ختم کیا، وہاں بھی اللہ نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا۔ اور وَلْيَتَلَطَّفْ جہاں قرآن کا بیچ ہے وہاں لطف کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا۔ ربوبیت میں نرمی ہے، ختم میں ربوبیت ہے، اس میں بھی نرمی ہے، اور لطف کے معنی بھی نرمی کے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بندے کو ہمیشہ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، نرمی سے بندہ نکل جاتا ہے اور سختی میں انسان پھنس جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جو خریدنے کے لیے جائے نرمی کا معاملہ کرے، اور اللہ کو نرمی بہت پسند ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا السلام علیکم۔ السلام کے معنی ہے ہلاکتی کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سن لیا تو فوراً غصے میں آ گئی اور کہا وعلیکم اللعنۃ، اور تم پر ہلاکت اور لعنت بھی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جان ٹھہر جاؤ، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرمی کو بہت پسند کرتے ہیں، یعنی نرمی کا معاملہ کرو۔ میں نے ان کے جواب میں وعلیکم کہہ دیا، انہوں نے جیسا مجھے سلام لوٹایا ہے، اگر ہلاکتی کی دعا کی ہے تو ان کی دعا میرے حق میں قبول ہونے والی نہیں ہے، جیسے آج شاگرد کی بد دعا استاد کے حق میں قبول نہیں ہوتی، ورنہ کتنے لوگ بد دعا کرتے ہیں۔ ہمارے امتحان کا زمانہ جب شروع ہوتا تھا تو بچے دعا کرتے تھے اللہ ممتحن کو بیمار کر دے، مگر استاد صحیح سلامت آ جاتے تھے، تو شاگرد کی بد دعا استاد کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، مگر میری بد دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی، اور یہی اس کی ہلاکتی کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کو بہت پسند کرتے ہیں، مگر انسان کو نرمی کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، سخت نہیں ہونا چاہیے۔ دو چیزوں میں بڑا فرق ہے، ایک ہے مضبوط ہونا اور ایک ہے سخت ہونا۔ انسان کو اپنے عقیدے میں مضبوط ہونا چاہیے، یعنی ایک عقیدے میں بھی نرم ہو۔ مضبوط اور سخت دو چیزوں میں فرق ہے۔ ایک ریشم کا رسہ ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہے، اور ایک لوہے کی زنجیر ہوتی ہے جو بہت سخت ہوتی ہے۔ تو لوہے کی زنجیر مت بنو، ریشم کا رسہ بنو، تو دونوں کام نکل جائیں گے۔ نرمی سے سامنے والا بھی پگھل جائے گا اور تمہاری مضبوطی باقی رہے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق جو اصحاب کہف نے فرمایا کہ اگر پتہ چل گیا تو دو نقصان ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے گا، تو ہمیں تو اپنی بھی حفاظت کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ دھرم میں واپس کر دیا جائے گا تو پھر کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو ہمیں تو دونوں چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، ایک اپنی ذات کی حفاظت اور ایک اپنے ایمان کی حفاظت، اس لیے نرمی کا معاملہ کرنا۔ پھر اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیدار کیا ہے، وہ کیوں بیدار کیا اس کی آگے وجہ بیان کر دی، اور میں نے بھی بتا دیا تھا کہ بائدوسیس نامی منصف بادشاہ جو دعا کر رہا تھا کہ اللہ میری قوم کا ایک طبقہ بدعقیدگی میں مبتلا ہو گیا اور قیامت کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے اور قیامت کے وقوع میں کوئی شک نہیں۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لیا کہ 309 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے ہیں، جسم صحیح سلامت ہے، غذا بالکل نہیں کھائی ہے اس کے باوجود بھی، تو سب ان کے اعتقاد میں مبتلا ہو گئے اور عقیدت وابستہ ہو گئے۔ اب جب عقیدت وابستہ ہوتی ہے تو انسان پھر بلو کرتا ہے، اور ایسا بلو کرتا ہے کہ ان کو سجدہ کرنے لگتا ہے۔ جتنے بھی بزرگان دین سے لوگوں کو عقیدت وابستہ ہوتی ہے، ان کی موت کے بعد پھر ان کی پرستش شروع ہو جاتی۔ اس لیے وقت کے دیندار بادشاہ نے یہ کیا کہ وہاں کوئی عمارت قائم کرنے کے بجائے مسجد بنائی،
اور مسجد اس لیے بنائی تاکہ لوگ آ کر کے اس میں اللہ کو سجدہ کریں، جن کو اصحاب کہف سجدہ کرنے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر نکلے تھے۔ اصحاب کہف نکلے کیوں تھے؟ تاکہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور بتوں کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے۔ تو بادشاہ نے وہاں مسجد بنائی تاکہ لوگ آئے تو ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنا سر اللہ کے سامنے جھکائے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سید خاندان سے تھے، اور اللہ نے بڑی زبردست ان سے ختم نبوت کی خدمت لی اور حق ادا کیا۔ رات بھر حضرت تقریر فرماتے تھے اور مجمع عشاء سے فجر تک ہلتا نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں آقا کی زلفیں دیکھتا ہوں اور آقا کا رخسار اور پیشانی دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ آقا کی زلفوں کو سجدہ کر دوں، مگر جب دیکھتا ہوں کہ میدان بدر میں یہی زلفیں، یہی پیشانی اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھی، تو یہ چیز مجھے حضور کے بجائے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کر دیتی۔ تو یہ عقیدت ہمیں حضور سے وابستہ ہے، مگر اس عقیدت کی وجہ سے حضور کی تعلیمات سے ہم کبھی نہیں ہٹ سکتے۔ اس لیے جتنے بھی بزرگان دین اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان سے اعتقاد اور عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، مگر ان کے نقش قدم سے ہم ہٹ نہیں سکتے کہ عقیدت کی بنیاد پر ان کو سجدہ کرنے لگے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، یعنی میری قبر پر سجدہ مت کرنا۔ دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ بہت سارے شہروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے صحن میں مزار بنے ہوئے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی وصیت کر کے جائے کہ میں جب مر جاؤں گھر کے آنگن میں مجھے دفن کرنا، یا مسجد کے آنگن میں مجھے دفن کرنا، چاہے وقت کا کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ رہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جہاں حضور کی وفات ہوئی اسی حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ ورنہ حضور کے وفات کے وقت بھی اختلاف ہوا تھا کہ حضور کو جو اپنا اوریجنل شہر ہے مکہ وہاں دفن کیا جائے یا مدینہ میں دفن کیا جائے، یا بہت سارے انبیاء کی قبر بیت المقدس میں ہے وہاں دفن کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی کی وفات جس جگہ ہوتی ہے اسی جگہ ان کی قبر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ 11 ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے سے کھڑے ہو کر معذوری کی حالت میں پیشاب کرنا یہ حدیث ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اس طریقے پر عام آدمی سنت سمجھ کر عمل نہیں کر سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی وصیت کر کے بھی جائے تو مسجد کے آنگن میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، اس کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ پھر جب اصحاب کہف کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کے لوگوں میں اختلاف ہوا کہ کتنے لوگ تھے۔ 3 قول آپ کے سامنے آئے تھے، اور ان میں تیسرے نمبر کا قول جس کی اللہ تعالیٰ نے تردید نہیں فرمائی کہ اصحاب کہف کل 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تعداد چند لوگ ہی جانتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا منہم، ان چند لوگوں میں میں بھی ہوں۔ یہ دعویٰ کس بنیاد پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا؟ ایک مرتبہ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے مکہ آئے تھے تو مکہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام شریف۔ وہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا، اور واپسی کے موقع پر وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی۔ تو نکاح بھی وہاں ہوا، رخصتی بھی وہاں ہوئی، اور شب باشی بھی وہاں ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد غالباً سن ہجری 51 میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئی تھی، اور واپسی سے جب مدینہ کے راستے پر جا رہی تھی، اور وہی مقام شریف جہاں ان کا نکاح ہوا تھا وہاں ان کا قیام تھا، اور وہی ان کا انتقال ہوا۔ اور آج وہ قبر ان کی تنہا آرام فرما رہی ہے۔
حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ تھی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ نے ان کو چھوٹے بچے تھے بیچ دیا، جاؤ آج خالہ کے گھر رات گزارو، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات نوٹ کرنا ہے کہ رات میں حضور کیا کیا فرماتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں ایک ہی بندہ ایسا ہے کہ جس کی جلوت بھی واضح ہے، جس کی خلوت بھی واضح ہے، یعنی رات کے معمولات بھی ازواج مطہرات نے امت کے سامنے پیش فرما دی ہے، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں بہانہ بنا کر سو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوئے، استنجا کے لیے گئے، یہ اتنے میں اٹھ کر کے پانی کا لوٹا بھر لیا، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے وہاں پہلے سے ہی رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو کر کے آئے تو آپ نے فرمایا یہ لوٹا کس نے رکھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ آپ کو وضو کی ضرورت پیش آئے گی اس لیے میں نے پہلے ہی سے رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا نکلی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ دین کی سب سے بڑی سمجھ ان کو عطا فرما، امت کا مفتی بنا، وعلمہ التاویل، اور تفسیر کا علم بھی ان کو عطا فرما۔ اب جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کے علم کے لیے دعا کی ہو، قرآن ان پر نہ کھلے تو کن پر کھلے گا؟ اس لیے وہ دعویٰ کرتے تھے انا قلیل منہم، ان چند لوگوں میں میں بھی ہوں، اور میرا قول بھی یہی ہے کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اب ان لوگوں کے بارے میں آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، قرآن نے جتنی باتیں بتائی وہ باتیں آپ کے سامنے آ گئی، اب ان سے کیا ہدایت کا سبق ملا؟ پوری سورہ کہف میں 4 واقعات ہیں، ان 4 واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے آیا، اور اس کا سبق یہی ہے کہ جب دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ممکن ہو تو دونوں کو ساتھ میں لے کر چلیں، لیکن جہاں دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو دین کو ترجیح دیں گے اور دنیا کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے۔ جیسے اصحاب کہف نے آسائش کی زندگی کو چھوڑ دیا، عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ دیا، اچھے کپڑے ان کے بدن سے اتار دیے گئے، مگر اپنی حفاظت اور اپنی دین کی حفاظت کو مقدم رکھا۔ کئی مثالیں اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جب کوئی بندہ دین کے اعتبار سے بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے دین کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ ان کی نیک نامی کو قیامت تک باقی رکھتے ہیں۔ اصحاب کہف دین کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلے تھے، سلا کر اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور جگا کر بادشاہ کے ایک قوم کا وہ طبقہ جو بدعقیدگی میں مبتلا ہو گیا تھا ان کی دین کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کر دی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، نصیحت کے جو پہلو مل جائے بس انہی کو حاصل کر لو، غیر ضروری چیزوں کی کھوج میں مت پڑو کہ کتا کون سے رنگ کا تھا، ان غیر ضروری چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں حکم دیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی جو قرآن آپ کے اوپر اتارا جا رہا ہے آپ وہ پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دے۔ آگے ایک واقعہ آ رہا ہے مگر وقت مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ ان کی تشریح کل کریں گے۔ کل بیان کے بعد ایک اہم مسئلہ